الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. تلاوت کلام الہی کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعت محمد علی گزارش ہے جو تھوڑا آگے آ جانا ماحول تھوڑا آگے آ جانا. بابا دے بلند تر سلوات بابا دے بلند تر سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بابا دے بلند تر سلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ جب سے ہوئی ہے نسبت پنجتن کے نام سے منسوب ہو گیا ہوں کوثر کے جام سے. جب سے ہوئی ہے نسبت پنجتن کے نام سے منسوب ہو گیا ہوں کوثر کے جام سے کوثر کے جام سے. ہاں ہو گئی وہ پوری کربل کے دست میں کربل کے دست میں جو دین کو امید تھی میرے امام سے جو دین کو امید تھی میرے امام سے محمد بلند تر صلوات منسوب ہو گیا ہوں کوثر کے جام سے کوثر کے جام سے. رکتے نہیں ہیں آنسو چشمے بطول کے چشمے بطول کے
رکتے نہیں ہیں آنسو چشمے بطول کے، چشمے بطول کے، لوٹی ہے جب سے زینب کوفہ و شام سے منسوب ہو گیا ہوں کوثر کے جام سے، کوثر کے جام سے، صلوات جب سے ہوئی ہے نسبت پنجتن کے نام سے، منسوب ہو گیا ہوں کوثر کے جام سے، رکتے نہیں ہیں آنسو چشمے بطول کے، چشمے بطول کے، لوٹی ہے جب سے زینب کوفہ و شام سے، لوٹی ہے جب سے زینب کوفہ و شام سے، منسوب ہو گیا ہوں کوثر کے جام سے، کوثر کے جام سے، نعرہ حیدری، ہاں سمجھوں گا پھر تو بگڑی قسمت سنور گئی، قسمت سنور گئی، خوش ہوں میرے حسین جو، خوش ہوں میرے حسین جو حاکم غلام سے منسوب ہو گیا ہوں کوثر کے جام سے، منسوب ہو گیا ہوں کوثر کے جام سے، جب سے ہوئی ہے نسبت پنجتن کے نام سے، منسوب ہو گیا ہوں کوثر کے جام سے، کوثر کے جام سے، آواز بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی سخائر کی وراثت ہے، عطائر کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائل کی وراثت
ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا کی وراثت ہے وہ ہستی ہو خدیجہ کی وہ زہرا ہو کہ زینب ہو وہ ہستی ہو خدیجہ کی وہ زہرا ہو کہ زینب ہو گواہ قدسی ہے یہ لوگوں گواہ قدسی ہے یہ لوگوں حیا کی برات ہے گواہ قدسی ہے یہ لوگوں حیا کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا کی وراثت ہے اور یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے کرم ان کی وراثت ہے کرم ان کی وراثت ہے دعا کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا کی وراثت ہے سخائم کی وراثت ہے عطا کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا کی وراثت ہے بواز بلند صلوات اللہم صلی علی دبرہ تدبیرا وقال فی شانہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وحاستی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمون ما یعلمہم ویحزنون ما یحزنہم انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سلمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی میں دامن
فرمائش نہیں کہ بس ملاتا ہی دعوت دیتا ہوں نعت کے لیے صوفی محمد افضل صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیں. ان کے بعد جناب قبلہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، محمد الیاس عرفانی صاحب وہ تشریف فرما ہے، وہ اپنے مواضحت سے مستفید فرمائیں گے. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق العظیم وصدق رسول النبی الکریم. معزز سامعین السلام علیکم. دعا ہے رب ذوالجلال اساں ساریاں دا مل بیٹھنا، ذکر کرنا، ذکر سنانا، ذکر سننا اپنی پاک تے بلند بارگاہ دے وچ قبول و مقبول فرمائے اور مرحومہ مغفورہ دے درجات بلند فرمائے. آپ دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. چند منٹ دی حاضری ہے انشاءاللہ. ایک دفعہ محبت دے نال، عشق دے نال، عقیدت دے نال درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو. میں اپنی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے پھر سنیے. مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے ہمارا تو رزق بھی انوکھی ادا سے آتا ہے. ہمارا تو رزق بھی انوکھی ادا سے آتا ہے. اور جب بھی پڑھو درود محمد اور آل محمد پر تو یاد رکھنا جواب گنبد خضرا سے آتا ہے. جب بھی پڑھو درود محمد اور آل محمد پر تو یاد رکھنا جواب گنبد خضرا سے آتا ہے. جواب گنبد خضرا سے آتا ہے. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. لفظاں تے غور کرنا ہے. میں لکھنا میں کون ہوں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں. شبیر تکی شان رحمان تو پوچھ لو. شبیر تکی شان
پوچھ لو آؤ رحمان تو پوچھ لو رحمان تو پوچھ لو نبی سلطان تو پوچھ لو شبیر شبیر تکی شان رحمان تو پوچھ لو رحمان تو پوچھ لو تین دل دے پیاسے نے سنو نو کے سناتے تین دل دے پیاسے نے سنو نو کے سناتے قرآن کیویں پڑھے قرآن تو پوچھ لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بڑائے بلندی درجات مرحومہ مغفورہ بلند تر صلوات تین دن دے پیاسے نے کیویں نو کے سناتے قرآن قرآن کیویں پڑھے قرآن تو پوچھ لو قرآن کیویں پڑھے قرآن تو پوچھ لو آؤ قرآن تو پوچھ لو تصویر محمد نے کیا اللہ اکبر تصویر محمد نے کیا اللہ اکبر ایک کون مؤذن سی آذان تو پوچھ لو ایک کون مؤذن سی تصویر محمد نے کیا اللہ اکبر ایک کون مؤذن سی آذان تو پوچھ لو ایک کون مؤذن سی آذان تو پوچھ لو آؤ آذان تو پوچھ لو ان دی پے اج آذان جیڑی ان دی پے اج آذان جیڑی ایتے صدقہ واللہ حسین دائے ان دی پے اج آذان جیڑی ایتے صدقہ واللہ حسین دائے جیڑی جنت دا تینوں چاہ چڑھیا جیڑی جنت دا تینوں چاہ چڑھیا او تے سارا محلہ حسین دائے حیدری
जन्नत दा तैनू चा चढ़िया उत्ते सारा मोहल्ला हुसैन दा ए उत्ते सारा मोहल्ला हुसैन दा ए दिन हशर दे जिना ने बख्शना ए कमली वाला ते अल्लाह हुसैन दा ए जिन हशर दे जिना ने बख्शना ए कमली वाला ते अल्लाह हुसैन दा ए और जन्नत विच जाणगे ओ इंशाअल्लाह जिना दे हथ विच पल्ला हुसैन दा जिना दे हथ विच पल्ला हुसैन दा जन्नत विच जाणगे भाई ये गारंटी है जन्नत विच जाणगे ओ इंशाअल्लाह जिना दे हथ विच पल्ला हुसैन दा तस्वीर मोहम्मद ने क्या अल्लाहु अकबर एक कौन मुअज़्ज़िन सी आज़ान तो कुछ लो एक कौन मुअज़्ज़िन सी आज़ान तो कुछ लो और हासिल कलाम शेर है क्या बात वाह वाह अकबर गाजी दी दलेरी नू मैं मनना अकबर दी गाजी दे दलेरी नो मैं मनना सुनिए छे मादा छे मादा किवें लड़े मैदान तो कुछ लो छे मादा किवें लड़े मैदान तो कुछ लो आओ कुरान तो कुछ लो सुनो कुरान तो कुछ लो और यकीनन मेरा जो शेर में पढ़ना है ये मेरा मकसद भी आउन का एवं सी शालाना जुदा होवे ना होवे किसे बेटी दा बाबुल शाला ना जुदा होवे किसे बेटी दा बाबुल किंज बीती सकीना दे जिंदान तो पूछ लो किंज बीती सकीना दे जिंदान तो पूछ लो आओ रहमान तो पूछ लो सोने कुरान तो पूछ लो और हुसैन मिन्नी वना मिनल हुसैन शायर कहता है हाकिम भला कौन है सरकार दे विचों हाकिम भला कौन
سرکار دے وچوں حاکم بلا کون ہے سرکار دے وچوں اے گل وی نبی پاک دے فرمان تو پوچھ لو نا حیدری 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 یہ گل بھی نبی پاک دے فرمان تو پوچھ لو رحمان تو پوچھ لو نبی سلطان تو پوچھ لو شبیر تاکی شان رحمان تو پوچھ لو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی بات میں چلنے ایک دفعہ درود پڑھو محمد علیہ کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں مالک ہے جیسے چاہیں یہ تبدیلیاں کریں سنیے مالک ہے جیسے چاہیں یہ تبدیلیاں کریں کیویں کہ لوح قلم دعات ہے زہرا کے ہاتھ میں لوح قلم دعات ہے زہرا کے ہاتھ میں سیدہ کے ہاتھ میں اللہ نے منگا لی شر عرش روٹیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ نے منگا لی شر عرش روٹیاں کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں کوئی تو ایسی بات ہے سیدہ کے ہاتھ میں کوئی تو ایسی بات ہے سیدہ کے ہاتھ میں بیٹی کو ساتھ لائے ہیں اس لیے
रसूल बेटी को साथ लाए हैं इसलिए रसूल क्यों कि नजरानियों की मात है सहरा के हाथ में नजरानियों की मात है सहरा के हाथ में सैयदा के हाथ में मौला अली का हाथ है सहरा के हाथ में मौला अली का हाथ है सहरा के हाथ में और कहने लगे हुसैन इख्तिलाफ सलात पढ़ो मोहम्मद काबा हसन दबाए है जेड़ा काबे दा काबा हसन दा बाबाए जे हज कबूल गारंटी भाई जे हज कबूल कराई अली जरूरी है बंदे हरब नु मनाई अली जरूरी तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदर नाराए बुलंदी दर्जात मरहूमा मगफूरा बुलंदतर सलावत भाई साहब बैठे नहीं कहने दोबारा जिथे अली दी विलादत ओ रब दा काबा है जेड़ा काबे दा काबा हसन दा बाबा है जेड़ा काबे दा काबा हसन दा बाबा जे हज कबूल कराई अली जरूरी है जे बंदे हरब नु मनाई अली जरूरी है जे बंदे हरब नु मनाई अली जरूरी है शेर सुनिए जे तेरे सामने ये गारंटी वाली गल है जे तेरे सामने कोई भी इम्तिहान आए जे तेरे सामने कोई भी इम्तिहान आए अली दा नारा नारा हैदरी अली दा नारा तू लावी जे कोई तूफान आवे अली दा नारा तू लावी जे कोई तूफान आवे जे आखरत हाँ जी गारंटी है जे आखरत नु बचाई अली जरूरी है जे बंदे हरब नु मनाई अली जरूरी है जे बंदे हरब आखिरी शेर पढ़ ला जे बंदे हरब नु मनाई अली जरूरी है अली जरूरी है। और वाकई मैं छोटी जी गल करना फिर साउंड भी चालू हो जाता। एक छोटी जी गल कि कोई बंदा सी कोई बंदा की कोई साहबी वो तजारत वास्ते गया या किसी काम गया तो पिछों अल्लाह ने पुत्र अता कर दिता। जो अता होया पुत्र तो जो वापस आया तो उन्होंने ताने दिते दोस्तां ने शरीकां ने यार तेरा नहीं
یہ کوئی مثلاً نجائز ہے. انہیں کہا اچھا چلو میں فیصلہ کرا لینا. وہ فیصلے واسطے اپنے پتر نو نال لے کے تے سرکار دی بارگاہ چلا گیا. آپ دی کچہری لگی ہوئی سی تے صحابہ بیٹھے سن. وہ بھی جا کے سلام دعا لے کے بیٹھ گیا. بیٹھنے تو بعد سرکار نے فرمایا اچھا بھائی کوئی ہے بندہ جڑا سوال کرنے والا ہے. انہیں کوئی سوال کیتا. انہیں کہا سرکار مینوں اس طرح لوگ کہندے نے تے میں کوئی ادا تواڈے کول فیصلہ کران واسطے آیا. میری سرکار نے فرمایا بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا تے مدینے دی مسجد ہے جڑی مسجد نبوی کہہ دیو سبحان اللہ. مسجد نبوی دے وچ جڑے دروازے دوئے کھلدے سن سرکار دا تے یا بتول دا کوئی جی. جدوں امام علی مقام امام حسن امام حسین علیہ السلام تشریف لے کے آئے نا جدوں اندر وہ منڈا جڑا نا جی دا بچہ جڑا ہے وہ فٹافٹ اٹھ کے کھلو گیا ادب واسطے. ادب واسطے اٹھ کے نہیں گل نہیں جی پھر ایک بار کہہ دیا سبحان اللہ. ادب دے نال اٹھ کے کھلو گیا تے فیصلہ اوتھے ہی ہو گیا بھئی جے تے حسین دا جڑا ادب کرے گا وہ حلالی ہے تے جڑا نہ کرے گا وہ حرامی. سنیے شعر. ہووے ذکر علی دا حلالی کر دینے. جے ہووے ذکر علی دا حلالی کر دینے. علی دا نام جے آوے حرامی سڑ دینے. علی دا نام جے آوے حرامی سڑ دینے. جے اپنا شجرہ بچائی علی ضروری ہے. بندے عرب منائی علی ضروری ہے. جے بندے عرب نو منائی علی ضروری ہے. نعرہ حیدری. بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ایک مرتبہ ضرور پڑھیں.
الہ جملہ مرحومین و مرحومات کو غریق رحمت فرما، خصوصاً مرحومہ مغفورہ زبیدہ بیگم، مرحوم قربان علی، مرحومہ سکینہ بیوی، ملک جاوید کے والدین مرحومین اور دیگر مرحومین و مرحومات کو بار الہ غریق رحمت فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد حاضرین کے بھی جملہ مرحومین و مرحومات کو غریق رحمت فرما، انہیں بھی اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، انہیں بھی شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مومنین و مومنات مریض ہیں، مریضہ ہیں، طفل مریض ہیں، بار الہ بحق امام زین العابدین علیہ السلام ان سب کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما، بار الہ حاضرین کی جو بھی نیک تمنائیں حاجتیں ہیں بار الہ پورا فرما، بار الہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو دنیا میں پیروی اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو تمام گناہوں اور برائیوں سے محفوظ فرما، امام صاحب العصر والزمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قرار فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ سامعین گراں قدر، تمام تعریفیں اس ذات لم یزل ولا یزال کے لیے جس کی قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور درود و سلام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ذوات مقدس پر جن کی بے بہا قربانیوں سے دین اسلام مبین محفوظ ہوا، اور درود و سلام ان علماء اعظام پر جن کی انتھک محنتوں اور کوششوں سے دین محمد و آل محمد ہم تک پہنچا۔ سامعین گراں قدر، خداوند متعال اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَنْ كَانَ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ مائدہ کی 5ویں آیت جس کے ذیل میں اس آیہ مجیدہ کا آخری ٹکڑا جس کا میں نے تلاوت کیا، اس آیہ مجیدہ کے اس آخری حصے میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو بھی ان چیزوں پر جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے نہیں رکھتا ہے، انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اگر جو بھی کفر کرے گا ہم ان کے اعمال کو حبط کریں گے، حبط کریں گے یعنی ضبط کریں گے، چھین لیں گے، ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور یہ آخرت میں، آخرت یعنی قیامت میں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ خاسرین، جیسے قرآن مجید میں روز قیامت کے لیے بعض نام ذکر کیے گئے ہیں، چونکہ یہاں ہم سب بیٹھے ہیں تو ایک مرحومہ مغفورہ کی ایصال ترحیم کے لیے، ایصال ثواب کی یہ محفل مجلس ہے، اس مناسبت سے قرآن مجید میں خداوند متعال نے روز آخرت کے لیے چند نام دیے ہیں۔ ایک نام جسے مالکی یوم الدین، دین کہا ہے،
جیسے کہ دین اسلام کو بھی دین کہتے ہیں، دین مطلب جزا، اس دن کو بھی دین کہا، یوم الدین کہا، کیوں؟ کیونکہ اس دن جزا دینے والا ہے، اس دن انعامات دیے جائیں گے، اس لیے اس دن کو دین کہا۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کو یوم التغابن کہا، یوم الحسرہ کہا، جی حسرت والی دن، ایسا دن ہوگا کہ لوگ حسرت کریں گے، جو نماز جنہوں نے نہیں پڑھی ہوگی وہ حسرت کریں گے، جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے وہ حسرت کریں گے۔ یا بعض نام جو ہیں اس طرح سے مفردات ہے، جیسے دین ہوا، تغابن ہوا، حسرت ہے، بعض نام جو ہے جملوں کی شکل میں ہے، جیسے یوم یعض الظالم علی یدیہ، ایسا دن ہوگا جس دن ظالم ہاتھ ملتا رہ جائے گا، یا انگوش بدندان ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و صاحبہ و بنیہ، ایسا دن ہوگا کہ لوگ اپنے دوست احباب سے، والدین سے بھاگ جائیں گے۔ یہ نام قرآن مجید میں آئے ہیں، اور ان میں سے ایک نام جسے یوم الحسرہ کہا ہے، حسرہ عربی میں آشکار ہونے کو کہتے ہیں، واضح ہونے کو کہتے ہیں۔ آپ کو حقیقت معلوم نہیں تھی، ابھی اگر حقیقت معلوم ہو گئی ہے تو کیا ہے جی؟ حسرت ہو گئی۔ مثال کے طور پر عربی میں اگر آپ آستین چڑھاتے ہیں اور آپ کا بازو کیا ہو جاتا ہے جی؟ آشکار ہو جاتا ہے، تو اسے عربی میں کہتے ہیں حسرت الید، ہے جی؟ ہاتھ کیا ہوا جی؟ آستین آپ نے جب چڑھایا ہے تو یہ ہاتھ واضح ہوا آپ کا۔ یا کوئی خاتون اگر چہرے پر نقاب تھا پہلے، ہٹایا ہے، تو کیا کہیں گے؟ حسرت الوجہ، چہرے کو آشکار کیا۔ اور روز قیامت کو حسرت کیوں کہا؟ اس لیے کیونکہ وہاں جب آپ پہنچیں گے تو تمام چیزوں کی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں گے کہ نمازیوں کا کیا مقام و رتبہ ہے جی، روزہ داروں کا کیا مقام و رتبہ ہے، نیک اور عمل صالح کرنے والوں کا کیا مقام و رتبہ ہے، یہ تمام چیزیں وہاں آشکار ہو جائیں گی۔ وہاں یہ معلوم ہوگا انسان کو کہ ہائے افسوس، یہ میرا ہمسایہ، اگر میں اس کو سلام کرتا تو آج میری کیا ہو جاتی جی؟ آج مجھے نجات ملتا۔ حسرت تاریخ میں دیکھیں بہت سارے لوگوں نے بھی حسرت کی ہے۔ حسرت ایک اردو میں ہے، ایک حسرت عربی میں ہے۔ اردو میں جو حسرت ہے وہ ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ وہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کوئی کام نہ کر سکے اور وقت گزر گیا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ حسرت رہ گئی ہے جی، نہیں مل سکا، ٹائم نہیں ہوا، ملاقات نہ ہو سکی، حسرت رہ گئی۔ مثال اردو میں حسرت، مگر عربی میں جو لفظ حسرت جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اس کا معنی بہت وسیع ہے۔ عربی میں حسرت اس امر کو کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا ہے جی، تو وہاں پر یہ لفظ حسرت استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آخرت میں لوگ کیا کہیں گے؟ قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس، ہائے حسرت، ہم نے جنب اللہ کے بارے میں کوتاہی کی۔ جنب اللہ سے کون مراد ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، پڑھے لکھے افراد یہاں موجود ہیں۔ جنب اللہ سے مراد اہل بیت اطہار علیہ السلام، یعنی اہل بیت اطہار کے بارے میں زندگی میں جس نے کوتاہی کی ہوگی وہ روز آخرت کیا کہے گا؟ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ تاریخ میں حسرت کی مثالیں، مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام جب 28 رجب المرجب کو مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، اپنی نہضت کا مولا نے آغاز کیا ہے، تو راستے میں بہت سارے لوگ ملے، ان میں سے ایک
आसिम कूफी था। मौला से उनकी मुलाकात हुई और उस मौला अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नहज़त, अपने क़ियाम का मकसद बताया। और इस शख्स ने कहा कि मौला मैं मकरूज़ हूँ, कर्जदार हूँ, मकरूज़ हूँ और मेरे अहलो अयाल कूफे में तन्हा है, तो मैं कूफा जाऊँगा और वहाँ से जो कर्ज मेरे गर्दन पर है मैं वो उतारूँगा और अपने अहलो अयाल को किसी वली वारिस के हवाले करूँगा, फिर आपके खिदमत में, आपके नहज़त में, आपके तहरीक में, आपके मिशन में शामिल हो जाऊँगा। ये शख्स जाता है, तिरिम्मा है, कूफी नाम है इनका, ये कूफा जाता है, अपना कर्ज अदा करता है, अपने अहलो अयाल को उनके वली वारिस के हवाले करता है और जब करबलाए मुअल्ला में पहुंचता है तो 11 मुहर्रमुल हराम होता है और ये कहता है कि या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, एक काश अहले बैत अतहार के बारे में मैंने कोताही की, किसी को अपना वकील बनाता है जी, एक काश किसी को अपना वकील बनाता और उसे कहता कूफा में जाकर फलां फलां को मेरा कर्ज दे दो, ये माल है। किसी को अपना वकील बनाता और कहता कि मेरे अहलो अयाल को उनके वली वारिस तक पहुंचा दो। कर सकता था, नहीं किया। बाद में मौला अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। आशूरा के बाद, मौला की शहादत के बाद 11 मुहर्रमुल हराम को करबला मुअल्ला में पहुंचे तो उसने अफसोस किया। और इसी तरह से उबैदुल्लाह हुर्र जुअफी, बहुत नामी गिरामी सहाबी है रसूल खुदा के, इनके खिदमत में खुद मौला अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते हैं और दावत देते हैं कि ए उबैदुल्लाह, देखो मैंने क़ियाम किया है, देखो मैं लिल्लाह इस नहज़त पर निकल चुका हूँ, मेरा साथ दो। उबैदुल्लाह ने कहा कि नहीं मौला, मैं नहीं आ सकता, अगर आपको अच्छी सवारी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, आपको अगर तलवार चाहिए मैं दे सकता हूँ, आपको अगर मालो मता चाहिए मैं दे सकता हूँ, मगर मैं आपकी मदद के लिए नहीं आ सकता। नहीं आया। मगर अस्र आशूर जब मौला अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नवासे रसूल खुदा यक्का व तन्हा जब शहीद हो गए तो इसने अफसोस किया, या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, एक काश अहले बैत अतहार को मैं तन्हा न छोड़ता। और इसी तरह से सुलेमान सुरद खिज़ाई बहुत बड़े फ़क़ीह थे उस वक्त के, कूफा के बहुत बड़े आलिम दीन थे, सहाबी रसूल खुदा थे। उनके खिदमत में जब मुस्लिम इब्न अकील आए और मुस्लिम इब्न अकील ने इरशाद फरमाया कि मैं सफ़ीर हूँ, सफ़ीर हुसैन हूँ, मेरे हाथों में बेअत करो, तो इन्होंने मना किया। और जब आखिर में मौला अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हुए, मुस्लिम इब्न अकील जब शहीद हुए तो इन्होंने कहा, या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, हसरत, अफसोस। इसी तरह से रोज़ क़यामत भी लोग हसरत करेंगे। जो नमाजी होंगे वो ये समझकर, नमाज की अहमियत जानकर हसरत करेंगे, काश मैंने ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ी है जी, चंद नफलें मज़ीद में पढ़ लेता, चंद नफल के रोज़े में मज़ीद रख लेता। या रिवायात में हैं मौला अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ायरीन के लिए कि जब ज़ाहिर मौला अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम व मंजिलत जब लोग देखेंगे तो कहेंगे, काश, अफसोस, हसरत या हसरता, दुनिया में हम भी एक दफ़ा ज़ियारत करते। जो हज व उम्रा करते हैं उनका मकाम व मंजिलत, ये तमाम चीज़ें रोज़ आखिरत में, जिसको यौमुल हसरा खुदावंद मुताल ने कहा है, आश्कार होंगी। इन सब की अहमियत वाज़े हो जाएगी और जब इन सब की अहमियत वाज़े हो जाएंगी इंसान के सामने तो इंसान क्या करेगा जी, हसरत करेगा। एक मरतबा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले।
محمد و آل محمد۔ خداوند متعال اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی کفر کرے گا، جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے اگر نہیں رکھے گا تو ہم اس کے اعمال کو حبط کریں گے، اس کے اعمال کو ہم ضبط کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے۔ انتہائی دلچسپ یہ روایت ہے، اور اس روایت کو میں نے کئی بار میں نے تکرار کیا ہے، کیونکہ اس روایت سے یہ آیت واضح ہو جاتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ وہ شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے اعلان بعثت نہیں کیا تھا، اس وقت میں کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، مگر اس وقت میں نے بہت سارے اچھے کام کیے ہیں، کیا خداوند متعال کے بارگاہ میں میرے لیے کوئی اجر، کوئی ثواب، کوئی جزا ہے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے کوئی جزا خدا کے ہاں نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ میں نے بہت عظیم اعمال انجام دیے ہیں، بہت اچھے کام کیے ہیں۔ جب دور جاہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، میں نے بہت ساری بچیوں کو بچایا ہے۔ جب بھی کسی کے گھر کوئی بیٹی ہوتی تو میں وہاں پہنچتا، ان کے والدین سے اس بچی کو 3 اونٹ کے عوض خرید لیتا، اور اس بچی کو اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتا، نان و نفقے کا بندوبست کرتا، اور یہاں تک کہ یہ بچی جب بالغہ رشیدہ ہو جاتی تو میں اس کی شادی کر دیتا۔ اور یہ صرف 1-2 بچیاں نہیں، لگ بھگ 300 بچیوں کو میں نے زندہ درگور ہونے سے میں نے بچایا ہے۔ یا رسول اللہ میرے لیے کوئی اجر ہے، کوئی ثواب ہے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے کوئی اجر و ثواب خدا کے ہاں نہیں ہے۔ اس شخص نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے کیونکہ تیرا وہ کام خدا کے لیے نہیں تھا، تیرا وہ کام اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ تیرا اپنا ذاتی رحم تھا، ترحم تھا جو خدا نے تمہاری فطرت میں رکھا ہے۔ تم ذاتی ترحم کی وجہ سے دلی تسکین حاصل کرنے کے لیے تم نے انہیں خریدا، انہیں پالا پوسا، ان کی شادیاں تم نے کی تاکہ تمہیں دنیا میں شہرت ملے، دنیا میں داد و تحسین ملے، لوگ شاباش کہیں، لوگ آفرین کہیں۔ تم نے یہ تمام اعمال انجام دیے، مگر خدا کے لیے تم نے نہیں انجام دیا۔ اگر خدا کے لیے انجام دیا ہوتا تو خداوند متعال تمہیں اس عمل کا اجر و ثواب دیتا۔ سامعین گراں قدر، بس یہاں پر رک کر ایک جملہ آپ بزرگان کے خدمت میں دیکھیں، ہمارا کوئی کام اگر خدا کے لیے ہے تو الحمدللہ، اگر خدا کے لیے نہیں ہے تو خدا کے بارگاہ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر محفل، میلاد، مجلس، محافل خدا کے لیے اگر برپا کر رہے ہیں تو خدا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اگر اپنی برادری میں نام کے لیے، شہرت کے لیے، داد و تحسین کے لیے، اگر میں مجلس پڑھتا ہوں داد و تحسین کے لیے، اجرت کے لیے، تو خدا کے بارگاہ سے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ضروری یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہو خدا کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو۔ اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں، محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اسی لیے دیکھیں آپ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت آپ دیکھیں، جہاں پر بھی سورہ حلاقہ میں جیسے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ حلاقہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے شان میں نازل ہوئی ہے یہ سورہ آیہ مجیدہ، جس میں
یتیم و اسیر اور مسکین کو اطعام کیا تھا۔ روایت واضح ہے، اسی آیہ مجیدہ کے ذیل میں روایات ہیں کہ یہ آیہ مجیدہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو تمہیں کھلایا ہے یہ خدا کے لیے تھا، نہ تم لوگوں سے ہم شکریہ چاہتے ہیں، نہ داد و تحسین کے لیے تھا، یہ صرف اور صرف خدا کے لیے۔ نظر کی تھی، حسنین علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، حالت روزے میں ایک دن یتیم کو دے دیتے ہیں، ایک دن واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، ایک دن مسکین کو دیتے ہیں، ایک دن اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں۔ خداوند متعال کو یہ ادا بہت پسند آیا، سورہ العطا میں آیت نازل کی۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ خدا کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، کوئی بھی عمل اگر اللہ کے لیے ہے تو قبول ہے، اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو بھی ان چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ایمان نہیں رکھتا ہے اور کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس عمل کو ہم قبول نہیں کریں گے، اس کو ہم چھین لیں گے۔ روایات بہت ساری ہیں جن میں روایات میں ہے کہ روز محشر انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور خدا کے بارگاہ میں احتجاج کرے گا، کہے گا بار الہ، میں نے زندگی میں اتنے حج کیے تھے، اتنے عمرے کیے تھے، اتنے صدقہ و خیرات میں نے کیا تھا، اتنی نمازیں میں نے پڑھی تھیں، اتنے روزے میں نے رکھے تھے، محافل و مجالس برپا کی تھیں، یہ کوئی کسی کا بھی ثواب نامہ اعمال میں نہیں ہے۔ خداوند متعال کی طرف سے ندا آئے گی، اے میرے بندے یہ سب تم نے میرے لیے نہیں کیا تھا تو پھر مجھ سے تم کچھ نہ مانگو، جس کے لیے کیا تھا، جنہیں دکھانے کے لیے تم نے کیا تھا ان سے جا کے مانگو، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ نمازیں دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھی ہیں اور جزا خدا سے مانگ رہا ہے جی۔ محافل و مجالس دوسروں کو دکھانے کے لیے، داد و تحسین حاصل کرنے کے لیے پڑھی ہے اور اجر و ثواب خدا سے لے رہا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد والے بآواز سے بلند سلوات پڑھیں محمد۔ ایمان شرط ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کہ بہت ساروں نے انسانیت کے لیے بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں، جیسے ایڈیسن ہے جنہوں نے بلب بنایا ہے جی، دیگر جو ہیں سائنسدان وہ مسلم نہیں تھے، کافر تھے سارے، جنہوں نے ایجادات کیے ہیں۔ ابھی ہم محفل بھی پڑھتے ہیں، مجلس بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی، اذان بھی، سب چیزیں انہی چیزوں پر ہے، کیا انہیں بھی خدا جہنم میں بھیجے گا ہے جی؟ یہ شبہ ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو انسانیت کے لیے انہوں نے اتنی خدمت کی ہے، انہیں کیا خدا جہنم میں ڈالے گا؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اگر انہوں نے یہ عمل خدا کے لیے کیا ہے، ایمان کے ساتھ کیا ہے، تو ان کا اجر و ثواب انہیں دیا جائے گا۔ اگر ایمان کے ساتھ نہیں کیا ہے تو انہیں کوئی اجر و ثواب روز محشر کو نہیں دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گراں قدر، ایک شرط یہ ہے کہ انسان ایمان رکھتا ہو اور کوئی بھی عمل انجام دے تو خداوند متعال قبول فرماتا ہے۔ ایک دو شروط اعمال کی قبولیت کے آپ مومنین خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا، پھر دو چار جملے مصائب کے اور آپ مومنین کے زحمت تمام۔ پہلی شرط ایمان ہے، اگر ایمان ہے تو اعمال قبول ہے، خدا اسے جزا دے گا، اس کے عوض میں ریٹرن میں خداوند متعال روز آخرت کچھ نہ کچھ عطا کرے گا، اگر نہیں ہے تو نہیں ملے گا۔ اور دوسری شرط عبادت شرط ہے،
خدا کی بارگاہ میں عبادت کریں. عبادت شرط ہے. عبادت میں سب سے اوضح اور سب سے واضح عبادت کیا ہے جی؟ نماز ہے. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. مثال جو بھی صاحب استطاعت ہے زندگی میں ایک دفعہ حج کیا ختم ہو. زکوٰۃ صرف مالدار افراد پر جو مال و متاع رکھتے ہیں ان پر ہے. خمس اس شخص پر جو مال و متاع رکھتا ہے ان پر واجب ہے. تمام واجبات یا ایک دفعہ ہے یا سال میں ایک دفعہ ہے. مثال جیسے ماہ مبارک ہے رمضان کے روزے سال میں ایک دفعہ ایک مہینہ واجب ہے. مگر نماز ہر روز ہر صبح شب ہے جی یہ متصل ہے انسان کے ساتھ. اور یہ عبادت ایسی ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان قبلت قبل ما سواہا. اگر نماز قبول ہے تو باقی چیزیں بھی قبول ہیں. وَإِن رُدَّتْ اگر نماز کو رد کیا گیا ہو اگر نماز کو قبول نہ کیا گیا ہو تو رد ما سوا تو باقی تمام چیزیں بھی رد کی جائیں گی. باقی تمام چیزیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی. ان قبلت قبل ما سواہا اگر یہ نماز قبول ہے تو باقی اعمال بھی قبول ہے. نماز آپ نے پڑھی ہے الحمدللہ خداوند متعال نے اگر قبول کی ہے تو آپ نے جو صدقہ دیا ہے وہ بھی قبول. آپ نے دیگر جو خیرات کی ہیں وہ بھی قبول. آپ نے محفل رکھا ہے وہ بھی قبول. مجلس رکھی ہے وہ بھی قبول. عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کیا ہے وہ بھی قبول. مستحب عمرہ کیا ہے مستحب زیارتیں کی ہیں وہ بھی قبول. اگر نماز قبول ہے تو. اگر نماز نہیں قبول تو یہ تمام چیزیں بھی قبول نہیں ہے. ان رد ما سواہا اگر نماز نہیں قبول ہے تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے. دو شرط. پہلی شرط ایمان. دوسری شرط عبادت. عبادت میں سے نماز. تیسری شرط اقتصاد. مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے. اہل سنت برادران کے ہاں اہل تشیع کے ہاں کیا ہے جی؟ زکوٰۃ بھی ہے اور خمس بھی ہے. دو چیزیں زکوٰۃ بھی ہے اور خمس بھی ہے. یہ بھی شرط ہے اگر زکوٰۃ دی ہے تو نماز بھی قبول ہے روزے بھی قبول ہیں دیگر اعمال بھی قبول ہے حج و عمرہ بھی قبول ہے. اگر زکوٰۃ نہیں دی ہے تو حج و عمرہ بھی قبول نہیں ہے محفل و مجلس بھی قبول نہیں ہے. اقتصاد بھی شرط ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں. تمام نمازی رسول خدا کے اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں. سب کھڑے ہیں. اچانک سے رسول خدا نے نمازیوں کی طرف رخ کیا اور ارشاد فرمایا انت قم و اخرج. تم کھڑے ہو جاؤ اور نکل جاؤ مسجد سے باہر. تم کھڑے ہو جاؤ اور نکل جاؤ مسجد سے باہر. 6-7 افراد کو مسجد سے باہر نکال دیا. باقی جو بچے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے نمازی تھے یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے تھے یہ عبادت خدا انجام دینا چاہتے تھے آپ نے انہیں مسجد سے نکال دیا. رسول خدا نے ارشاد فرمایا اے نعم ہاں یصلون یہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں ولا یؤتون الزکاۃ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. زکوٰۃ ان پر فرض ہے یہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. اور جو زکوٰۃ نہ دے رسول خدا کے پیچھے بھی اگر نماز پڑھے تو وہ نماز قبول نہیں. زکوٰۃ فرض خمس فرض. اگر نہیں دیتے ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد آواز بلند صلوات پڑھیں محمد. سامعین گراں قدر یہ شرائط اگر زکوٰۃ نہیں دی تو کوئی بھی عمل
خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ یہ لوگ، یہ منافقین، یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، یعنی خداوند متعال کو یہ نہیں پسند کہ آپ دین میں سے کچھ کو پسند کریں، کچھ پر آپ عمل کریں اور کچھ کو آپ چھوڑ دیں، یہ نہیں پسند۔ دین اگر آپ کو چاہیے تو دین مکمل لینا ہو، اگر مکمل نہیں لے سکتے تو پھر وہ جو پسند کا دین ہے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد۔ یہ دو شرطیں ہو گئی، ایک شرط عبادت، ایک شرط اقتصاد، تیسری شرط اخلاق۔ اگر اخلاق ہے صحیح تو عبادتیں قبول ہیں، اگر بد اخلاق ہیں تو عبادتیں کوئی قبول اس کی نہیں ہے۔ سعد ابن معاذ رسول بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام مبین کو سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرما، ہم سب کے گزشتہ گناہان صغائر و کبائر سے عفو درگزر فرما، تمام گناہوں اور برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، جملہ مرحومین و مرحومات کو غریق رحمت فرما۔ مرحومہ مغفورہ زبیدہ آپا اور دیگر مرحومین، مرحوم قربان علی، مرحومہ سکینہ بی بی اور ملک جاوید کے والدین مرحومین اور دیگر اس گھر کے مرحومین و مرحومات کو غریق رحمت فرما۔ بار الہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، جملہ مرحومین کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ بار الہ ہم سب کو بھی دنیا میں پیروی محمد و آل محمد اور آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، تمام گناہوں اور برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ امام صاحب العصر والزمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الی ارواح المؤمنین والمؤمنات ہدیۃ منا ثواب سورۃ الفاتحہ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صاحب خانہ کی سعی و کوشش کو بارگاہ عزدی میں قبول و منظور ہونے کے لیے، جملہ مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے، ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، امام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔